दोस्तों आदाब। तालीम के सिलसिले में आजकल काफी बातें हो रही है। मुस्लिम माशरा भी, मुस्लिम सोसाइटी एजुकेशन को अपलिफ्टमेंट करने के लिए अपने समाज में खास तौर से कोशिश कर रहे हैं। उसमें माहिरीन तालीम है, डिविशन है, डॉक्टर्स हैं, समाजी कारकुन हैं। हमारे साथ कौमी सतह पर मशहूर नेशनल फेम डॉक्टर अहमद अब्दुल हई साहब हैं, जो ऑल इंडिया सर्जन एसोसिएशन के भी सदर रह चुके हैं। हमारे साथ हैं। आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में, स्वागत है। पहला सवाल यही होगा कि तालीम को लेकर आपकी भी काफी चिंता रही है, काफी फिक्रमंदी है और लगातार आप काम करते रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? कॉलेज भी आपने कायम किया है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह की मर्जी आने के बाद अगर इस कौम को बढ़ना है आगे, तो सबसे ज़रूरी है कि हम तालीम की तरफ पूरी तौर पर मुतवज्जह हो जाएं। और तरह तरह की चीज़ें होती रहेंगी, पॉलिटिक्स होता रहेगा वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन हमारा मेन फोकस होना चाहिए तालीम। और तालीम में ख़ास तौर पर इसको उन्होंने बढ़ा रखा है बच्चियों की, औरतों की तालीम, नंबर एक। और नंबर टू कि हम कोशिश करें कि हमारे बच्चे, देखिए हम ह्यूमैनिटीज़ के बहुत बड़े मद्दाह हैं, लिटरेचर और शायरी बड़ी चीज़ है, लेकिन टेक्निकल तालीम, एक बच्ची अगर एक नर्स हो जाती है तो अपने पैर पर खड़ी रहती है। एक लड़का अगर डॉक्टर हो जाता है, इंजीनियर हो जाता है, लैब टेक्नीशियन ही हो जाता है, तो एक बड़ी चीज़ हो जाती है वो। और ये जो समाजी चक्कर लोग आकर रोज़ रोते हैं हमारे पास कि शादी तो कितनी हो गई है और लड़के वाले इतना मांग रहे हैं, उतना मांग रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा। अगर वो लड़की खुद 30,000-40,000 रुपये कमाएगी तो लोग उसको पास आएंगे मांगने कि हमारी शादी करो, वो क्यों देगी किसी को? तो तालीम और ख़ास तौर पर टेक्निकल तालीम। तो इस सिलसिले में चूँकि आपका शुरू से काफ़ी लगाव रहा है, फिल्म ऑर्गेनाइजेशन के तहत भी आप काम करते रहे हैं। कई हाफिज जो मतलब हिफ्ज कर चुके हैं, उनको भी आपने बाहर भेजा पढ़ने के लिए। पटना में भी कॉलेज कायम किया है आपने। तो इस सिलसिले में सोसाइटी को एज ए होल क्या करने की ज़रूरत है और आप क्या आगे करना चाह रहे हैं, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, एक तरह से कहा जाए तो? देखिए, आज से करीब 40 साल पहले पटना हाई कोर्ट के एक बहुत ही मशहूर और बड़ी दिल क़द्र जज थे जस्टिस सरवरी साहब। सरवरी साहब से बातें होती थी, वो उनके दिल में बड़ा दर्द था कौम का। तो उन्होंने कहा कि देखो, हम लोग कुछ न कुछ कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हमारे बच्चे और बच्चियाँ टेक्निकल तालीम में जाएं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने आज से करीब 32 साल हो गए, 33-34 साल हो गए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया, मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। माशाल्लाह अच्छा कर रहा है। वक्त के साथ साथ उसमें नई तब्दीलियाँ भी आई हैं। उसमें हम लोगों ने नए कोर्सेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, भी साइबर सिक्योरिटी के बारे में करना चाहते हैं कि उसमें कोर्सेज शुरू करें। और भी ये ख्याल है हमें कि कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा हर बच्चा इंजीनियरिंग ही में जाए और BSc करे, इंजीनियरिंग में MSc करे। कुछ बच्चे हैं जो चाहते हैं कि थोड़ी तालीम हो जाए फिर काम पर लग जाए, तो उनके लिए हमने डिप्लोमा कोर्सेज शुरू कर दिया। और डिप्लोमा कोर्सेज में हमें खुशी है कि बहुत सारे हुफाज भी आए हैं उसमें, जो डिप्लोमा कोर्सेज करके वो अमीन हो जाएंगे। डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर साइंस में करेंगे तो फिर नौकरी शॉर्ट है। और जो अभी शुरू किया हम 2 साल से, हम लोगों ने एक नर्सिंग कॉलेज। देखिए, अभी एक स्टडी हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है, कि अगर 2050 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारे जॉब्स खत्म हो जाएंगे, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स जॉब भी खत्म हो जाएगी, लेकिन एक प्रोफेशन खत्म नहीं होगा, वो है नर्सिंग का। पेशेंट को बैठाना और बैठाकर उसको दूध पिलाना और दवा कराना, ये मशीन नहीं कर पाएगी। उससे अच्छे से बात करना, मोहब्बत से बात करना, उसकी तकलीफ को सुनना। तो इसलिए नर्सिंग कॉलेज शुरू किया हम लोगों ने, हमारी वादा मोहतरमा के नाम पर, रिफात माही कॉलेज ऑफ नर्सिंग।
اور ماشاء اللہ بہت اچھا رسپانس ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قوم کی زیادہ سے زیادہ بچیاں اور بچے بھی آ ہی سکتے ہیں، لیکن بچیاں آئیں، آ کے 4 سال محنت کر کے نرسنگ کورس کریں. تو آپ کیا مانتے ہیں کہ ادھر حال کے دنوں میں جو ہے مسلم کمیونٹی میں ایڈوکیشن کو لے کر ایک جذبہ جو ہے بڑھا ہے، یا ماحول جو بدل رہا ہے اس کے اثر بھی جو ہے سماج پہ کہیں نہ لیکن کہیں؟ ہم اگر یہ کہیں کہ جی ایک بیداری تو آئی ہے ضرور، جی لیکن ایک بات سمجھنا چاہیے، یہ تو ایک ریس ہے. اگر آپ بیدار ہو کر کے 5 کلومیٹر پر آور دوڑیں گے اور کوئی آپ کے بغل والا ہے وہ 7 کلومیٹر آگے دوڑے گا تو ہمیشہ آگے رہے گا. تو بیداری ضرور آئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور اب یہ کہ بچے شادی کرو اور چھٹی کرو، وہ مزاج ختم تو نہیں ہوا ہے لیکن کم ضرور ہو رہا ہے. ہم دعا کریں کہ یہ مزاج ختم ہو جائے. بچی کوئی بلا تھوڑی گھر جلدی 14 سال میں کھیل کے باہر نکال دو، بالکل استغفر اللہ. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچے آئیں. تو ایک مزاج تو ضرور بدلا ہے، لیکن ابھی بہت کام کرنا ہے. یہ ایک بالکل ہم میں سے ہر ایک کو ایک عہد کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر کی کوئی بھی بچی کم از کم میٹرک پڑھے گا. آگے تو پی ایچ ڈی کرے، نوبل پرائز ملے، وہ راستہ کھلا ہوا ہے. لیکن کم از کم ہمارے گھر کی کتنی چھوٹے گاؤں کی ہو، کتنی چھوٹے ولیج کی ہو، وہ کم از کم میٹرک ضرور پاس کرے گی. اور اس کے بعد اس کے اوپر ہے، اس کی مینٹل فیکلٹیز پر ہے، آپ کے حالات پر ہے، آپ اسے کتنا آگے اور لے جا سکتے ہیں. بہار کے اگر مسلم کمیونٹی کو خاص طور سے اگر میسج دینا چاہیں، جو مسلم حلقے ہیں یہاں پہ مائنورٹی کے، تو کیا کہنا چاہیں گے اس موقع؟ ہم کہنا ہی چاہیں کہ دیکھیے، طوفان آتے ہیں اور آتے رہیں گے. ابھی بھی ایک طوفان ہے، جی ایک طوفان ہے آپ کو ڈیمورلائز کرنے کا، آپ کو اپنے جو فوکس ایم ہے اس سے ہٹانے کا. لیکن ہم کو اپنا فوکس نہیں بھولنا ہے. ٹھیک ہے، الیکشن بھی ہوں گے، طرح طرح کے نعرے بھی نکلیں گے، لیکن ہمارا فوکس صرف 4 ہے. نمبر 1 کہ اللہ سے مانگیں، فیصلہ وہیں ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ تعلیم پر پورا دھیان دیں، خاص طور پر بچوں کی تعلیم اور ٹیکنیکل تعلیم. نمبر 3 یہ کہ آپس میں اتحاد کریں. یہ بدقسمتی کی بات ہے نا کہ آج ہمیں ہے کہ یہ مسجد شیعہ مسجد ہے، یہ سنی مسجد ہے، یہ بریلوی مسجد ہے، یہ دیوبندی مسجد ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ارے جو ایک اللہ کو مانتا ہے، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، ایک قرآن کو مانتا ہے، ایک آخرت پہ یقین رکھتا ہے، پھر اس کے لیے سنی ہو یا شیعہ ہو، ہاتھ یہاں باندھے یہاں باندھے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اگر آپ آپسی اتحاد کریں. نمبر 2 کہ بچوں کو تعلیم دیں اور تھوڑا ہیلتھ پر خیال کریں. ہم اس لیے اس پر آپ کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. کبھی کبھی ہم جاتے ہیں باہر کانفرنس میں، نیشنل کانفرنس میں، اور سجن جاتے ہیں. ہم لوگ بس سے گزر رہے ہیں کسی شہر میں، ایک گندا محلہ آ گیا تو لڑکا ہمارے پیچھے ہے، ہمارا کہتا ہے کہ ڈرٹی پلیس مسٹ بی اے مسلم لوکیلٹی. کتنی شرم کی بات ہے، کیونکہ وہ گندا ہے اس لیے مسلمانوں کو مارنا ہے. تو یہ ہیلتھ جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں ہیلتھ بڑی، ہیلتھ از ویلتھ وغیرہ طرح طرح نعرے ہیں. ہیلتھ کا سب سے پہلا پرنسپل ہے صفائی. اس کو بار بار کہا گیا اپنے مذہب میں، ہے نا. استنجا کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا کیسے کرو، ہے نا. اور ہم ہیں کہ اس سے بالکل بے بہرا ہیں. تو یہ 3-4 چیزیں اگر ہم لوگ لائیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ قوم آگے نہ بڑھے اور ترقی پسند نہ. تو کیا آپ کو لگتا ہے سر کہ آج کے وقت میں جو ہے ماحول کافی بدلا ہے مسلم کمیونٹی کے لیے، مائنورٹیز کا؟ دیکھیے ماحول تو بدلا ہے، ماحول بدلا ضرور ہے، لیکن جس رفتار سے بدلنا تھا اور جس مضبوطی سے بدلنا تھا، شاید ابھی تھوڑی اور محنت کام کی ضرورت ہے. تو پولیٹیکلی جو آج کل ماحول ہو گیا ہے پورے دیش کا، اس کے بھی اثرات کہیں نہ کہیں ہے کیا؟ جو پولیٹیکل ابھی ماحول ہے اس کا کیا اثر ہے، کیا لگتا ہے؟ دیکھیے وہ کہاوت ہے نا کہ تیز آدمی وہ ہے جو کہ نیگیٹو کو پازیٹیو میں بدل دے. ایک بابری مسجد شہید ہوئی، وہ رقم اور وہ افسوس تو ہمیشہ رہے گا. لیکن آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اسی کی شہادت کے بعد نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، نئی مسجد آباد ہو گئی،
اور ایک مسجد ٹوٹی تو کم از کم پورے ہندوستان میں 500 نئی مساجد، بہاری میں ایک کتنی نئی مساجد بن گئی ہیں. تو اگر خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سار پیدا، اخبار نے کہا تھا نا. تو ٹھیک ہے، اس پولیٹیکل انوائرمنٹ کو پازیٹیو بنانا ہے. اگر کچھ لوگ ہم سے ناراض ہیں تو ہم ان کو خوش کریں گے. ہم اس ملک میں ہمیں رہنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے اور اتنا ہی حق میں ہے جتنا کسی اور کو ہے. اس ملک میں ہم رہیں گے انشاءاللہ، عزت ساتھ رہیں گے. اس ملک کے بڑھانے میں ہم اپنا پورا لگائیں گے، اپنا جی جان ایمان لگائیں گے اس میں، اور اس فوکس سے ہم نہیں ہٹیں گے. آپ جانتے ہیں پاپولیشن کتنا ہے مسلمانوں کے یہاں پر؟ قریب 230 ملین. اور اگر آپ دیکھیے گا ابھی جو ان لوگ نکالتے رہتے ہیں آنکڑے کہ 2050 میں آپ کا پاپولیشن، مسلم پاپولیشن آف انڈیا ول بی اباؤٹ 350 ملین. جو پورے عالم ممالک کو جوڑیے گا تو اتنا نہیں ہوگا. تو 350 ملین لوگوں کو آپ ہوا میں اڑا نہیں سکتے ہیں، مار بھی نہیں سکتے. اسرائیل نہیں مار پایا چھوٹے سے غزہ میں، تو یہاں کیا کوئی مارے گا. لیکن ڈیمورلائز کر دو اس کو، ایسی طرح سے ذہنی اس کو جھکاؤ کر دو کہ وہ اوپر دیکھے ہی نہیں. اس کو چھوڑ دینا ہے. ہم کو ہمیشہ دیکھنا اوپر اللہ کی طرف دیکھنا ہے. ہماری بھی کتاب جو ہے قرآن، اس کی طرف دیکھنا ہے اور جاننا ہے کہ اس ملک میں ہمارا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور کا ہے، اور ہم رہیں گے اور عزت کے ساتھ رہیں گے. اس ملک سے ہم محبت کرتے ہیں، اس ملک کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. سیمانچل میں یا متھلانچل میں جو ایک بڑی لوکیلٹی ہے مائنورٹی کمیونٹی کی، ایجوکیشن کو لے کر یا سیاست کو لے کر، سماجی بیداری کو لے کر آپ کام بھی کرتے رہے ہیں، تو کیا رہے گا میسج مدارس کے فلاح کو لے کر؟ تو کیا کہیں؟ دیکھیے، آپ نے مدارس کا نام لیا تو مدارس کی ہم عزت کرتے ہیں. جب طرح طرح کی طوفان آندیاں چل رہی تھیں، کم سے کم انہوں نے ایک چراغ کو بچا کر رکھا تو ہے. یہ جو لوگ ہیں بیکار ہے وغیرہ، ہم بالکل اس کا اگینسٹ ہے. مدارس نے بڑا کام کیا ہے اور اس شمع کو جلائے رکھا جب طرف سے تیز آندھی چل رہی تھی. کوئی دیا جلا ہوا آدمی ہاتھ سے رکے ہوئے اس کو. لیکن انہیں یہ بدلنا ہوگا. ابھی جیسے ہم نے کہا کہ ڈپلوما کورسز شروع کیا ہم نے، انجینئرنگ مولانا آزاد کالج نیولا میں ہے ہمارے کالج، اس میں ہم نے معذرت کر کے اگر مدارس کے لڑکے چاہے تو ڈپلوما میں ڈائریکٹلی، اگر وہاں سے انہوں نے یہ کر لیا ہے عالم کر لیا ہے تو ڈائریکٹ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. عالم کر لیا ہے تو ڈائریکٹ ڈپلوما لے سکتے ہیں. فائل کے لحاظ پر بی سی کا تو دیکھیں اس کی تیاری کرنی ہوگی، صرف زبانی خط سے نہیں ہوگا نا. مدرسے کی تعلیم کے کورس میں کچھ سائنس کی اسٹریم لانی ہوگی، انگلش کو لانا ہوگا، میتھس کو لانا ہوگا، بایولوجی کو لانا ہوگا. آپ نے سیمانچل ذکر کیا. سیمانچل ہم تو چھوٹے آدمی ہیں لیکن رات میں اٹھتے ہیں کبھی تو سیمانچل میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک انقلاب لائے، کیونکہ بڑی قوم ہے وہاں پر اور اس قوم میں پوٹینشیل ہے. یہ کہ صحیح نظریہ، صحیح فکر ہونی چاہیے. اور ایک بار اگر سچ میں ہم نے علم کا دامن تھام لیا اور اللہ پر یقین ہے انشاءاللہ یہ قوم اسی لیول پہنچے گی جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا. مسلم تنظیموں میں کوارڈینیشن کی کمی ہے ایسا لگتا ہے؟ کوارڈینیشن کمی تو ہے. کمی اس لیے ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کی جو وسعت نظر جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اگر ہم پوری قوم پر بڑھیں گے تو ہم بھی بڑھیں گے. یہ تھوڑی ہم آسمان میں چلے جائیں گے پوری قوم نیچے چلی جائے گی، ایسا نہیں ہوتا ہے. ہسٹری نہیں بتاتی ہے یا بیسک کامن سینس ہی ہے، اگر پوری قوم اوپر بڑھے گی تو ہم بھی بڑھیں گے اوپر. اور پوری قوم کو بڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ مل کر آگے بڑھیں، ہے نا. ملنے کی بات ہمیشہ حدیث پاک میں دیکھیے، سیرت پاک پڑھیے، کس مشکل دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین نے قوم کو نگہبانی کی ہے. آج وہ یہ قوم کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں. گویا اقبال نے کہا تھا نا، یہ قوم کے فرقہ ساز اقبال
आज़री कर रहे हैं गोया, बचा के दामन बुतों से अपना गुबार रहा एजाज होना। तो आज भी बड़ी ज़रूरत है कि इस आज़री से निकल कर हम एक हों, और उसके लिए अपनी अना को थोड़ा सी कुर्बानी करनी होगी। मजलिस में हम फर्स्ट में क्यों नहीं बैठे, सबसे ऊंची कुर्सी में हम क्यों नहीं बैठे, आप सब तहल हो जाए लेकिन लीडर हम होंगे, ये सब वाहियात ख्याल है। अगर कौम बढ़ेगी तो आप भी बढ़िएगा, और खुदा न खासा कौम डूबी तो आप भी डूबिएगा। कितनी हाथ में चल रही है। बहुत शुक्रिया सर सहाफत मीडिया से बात करने का। तो आपने देखा कि डॉक्टर अहमद अब्दुल्हाई साहब ने सीधा कहा कि मुश्तरका कोशिश करने की ज़रूरत है, तभी जो है गोल और मंजिल पर लोग पहुंच सकते हैं। ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ को इस सिलसिले में और ज़्यादा मुस्तैदी से काम करना चाहिए।